نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم آیت نمبر 14 سے 17 تک ان اللہ یدخل الذین آمنوا بے شک اللہ تعالیٰ داخل کرے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے وعملوا الصالحات اور جنہوں نے عمل کیے اچھے جنات ایسے باغات میں تجری من تحتها الانہار جاری ہیں ان کے نیچے نہریں ان اللہ یفعل ما یرید بے شک اللہ تعالیٰ جو کرتا ہے جو ارادہ بے شک اللہ تعالیٰ کرتا ہے وہ جو ارادہ کرتا ہے من کان یظن جو شخص خیال کرتا ہے اس بات کا لن ینصرہ اللہ اس بات کا کہ ہرگز نہیں مدد کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی فی الدنیا والآخرہ دنیا میں اور آخرت میں فلیمدد بسبب پس چاہیے کہ دراز کرے رسی کو الی السماء آسمان کی طرف ثم لیقطع پھر کاٹ دے فلینظر پس چاہیے کہ وہ دیکھے هل یذهبن کیدہ ما یغیظ کیا دور کرتی ہے اس کی تدبیر اس چیز کو جو اس کو غصہ میں ڈالتی ہے وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ اور اسی طرح ہم نے نازل کیا اس کو آیات بینات آیتیں ہیں صاف صاف وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ اور بے شک اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہے ان الذین آمنوا بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے والذین ہادوا اور وہ لوگ جو یہودی ہیں والصابئین اور جو صابی ہیں والنصارى اور جو نصرانی ہیں والمجوس اور جو مجوسی ہیں والذین اشرکوا اور وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا ان اللہ یفصل بینہم بے شک اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان یوم القیامہ قیامت والے دن ان اللہ علی کل شیء شہید بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے عزیزان گرامی 17واں سپارہ سورہ حج آیت نمبر 14 سے 17 تک یہ چند آیات کا ترجمہ آپ حضرات کے سامنے کیا ہے پہلے کافروں کا ذکر تھا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے علاوہ اوروں کو اپنا نفع اور نقصان دینے والا سمجھتے ہیں اللہ نے فرمایا کہ یہ کھلی گمراہی میں اب ان کے مد مقابل اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کا تذکرہ فرمایا ہے کہ اگر اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک ٹھہرانے والوں کا ٹھکانہ جہنم ہے دنیا میں ذلت ہے آخرت میں رسوائی والا عذاب ہے تو جو اللہ کو ماننے والے ہیں اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات کو اکیلا وحدہ لا شریک ماننے والے ہیں تو ان کے لیے کیا معاملہ ہے تو فرمایا ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات فرمایا وہ لوگ جنہوں نے ایمان کو قبول کیا اور اچھے عمل کیے اللہ تعالیٰ ان کو داخل کرے گا کہاں داخل کرے گا جنات تجری من تحتها الانہار ایسے باغات کے بہتی ہیں ان کے نیچے نہریں اس چیز کی قدر ہمیں تو یہاں اس لیے معلوم نہیں زیادہ کہ ہمارے ہاں باغات بھی ہیں ہمارے ہاں نہریں بھی ہیں اور اگر چشمے وغیرہ دیکھنے ہو تو سواد اس طرح چلے جائیں تو وہاں چشمے بھی ہیں لیکن عرب کے اندر جس وقت نزول قرآن کا زمانہ تھا اس وقت کیا اب بھی تقریباً وہاں درخت بہت کم ہے 20-20 30-30 کلومیٹر کا ٹکڑا طے کر لیں تو کوئی درخت نظر نہیں آتا تھا کسی جگہ پہ پانی کا انتظام نہیں ہوتا تھا اتنا جگہ خالی ہے اور پھر گرمی ایسی کہ عروج پہ
کہیں بیٹھنے کے لیے کہیں سائے کے لیے کوئی جگہ میسر نہیں آتی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس موقع کے اعتبار سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایسے باغات میں داخل کرے گا کہ جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ تو چونکہ ان کے پاس پانی بھی نہیں تھا، اب بھی تنگی ہے، درخت بھی نہیں تھے، سایہ دار درخت وغیرہ، تو جہاں کہیں مل جاتے تو اس کو غنیمت سمجھتے وہیں جا کے بیٹھ جاتے تھے۔ تو میں نے عرض کیا کہ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے باغات کے بارے میں، پانی کے بارے میں یہ چیزیں ارشاد فرمائی۔ ان اللہ یفعل ما یرید، بے شک اللہ تعالیٰ کرتا ہے جو چاہے۔ اللہ تعالیٰ کے ارادے کو کوئی ٹال نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہی اصل ہے۔ تو آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کی سرزنش فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من کان یظن، جو شخص خیال کرتا ہے لن ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ اس کی یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں کرے گا، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ اصل وجہ یہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے کہ میرا کلمہ پڑھ لو بھائی، جو میں مشن لے کے اس کو کیا کر لو، قبول کر لو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں کامیاب کرے گا، ٹھیک ہے جی۔ اور ایک وقت آئے گا کہ یہ ساری دنیا تمہارے ماتحت ہوگی، اللہ تعالیٰ نور ایمان اور نور توحید کو مکمل کرے گا۔ تو اس وقت کے اعتبار سے قرآن پاک میں تو اللہ نے فرمایا سورہ صف میں واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، اللہ تعالیٰ پورا کرنے والا اپنے نور کو اگرچہ کافر اس کو ناپسند کریں، ٹھیک ہے جی۔ تو جو یعنی بعض کافر تھے انہوں نے یہ شوشہ چھوڑا تھا کہ ان کے پاس ہے کیا، بظاہر اس وقت جب یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ایک وقت آئے گا دنیا ساری تمہارے ماتحت ہو جائے گی، ان کے پاس تو رہنے کے لیے ڈھنگ سے مکان بھی نہیں، کھانے کے لیے میسر 2 وقت کا کھانا نہیں ہے، پہننے کے لیے اچھے کپڑے نہیں ہیں، یہ تو غلام ہے بیچارے، غریب ہے، تنگ دست ہیں۔ تو یہ سارے کے سارے لوگ ان کا دعویٰ ہے کہ ایک وقت کے بعد دنیا ساری ان کی ماتحت ہو جائے گی، یہ دنیا کو کامیاب فتح کر لیں گے، تو یہ بالکل بات سمجھ میں آنے والی نہیں ہے۔ آج اگر کسی کے پاس کچھ نہ ہو اور وہ کہے تھوڑے عرصے کے بعد میں اپنے پورے علاقے پہ چودھری بن جاؤں گا، ہر لوگ اس کا کیا کریں گے بھائی، مذاق اڑائیں گے۔ کھان واسطے روٹی کوئی نہیں، پہننے واسطے کپڑا کوئی نہیں، دعویٰ ہے جی پورے پنڈ دا چودھری بننا، کیوں بھائی ایسے کریں گے نا۔ تو اس وقت چونکہ مسلمانوں کے پاس زیادہ چیزیں نہیں تھی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کو، یہودیوں کو، عیسائیوں کو کہتے تھے کلمہ پڑھ لو، اللہ تمہیں دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں کامیاب بھی کرے گا اور ساری دنیا تمہارے قدموں میں لا کے ڈال دے گا۔ تو یہ لوگ پھر مذاق اڑاتے تھے، تو اللہ یعنی اللہ ان کی مدد نہیں کرے گا، یہ اللہ تعالیٰ ہرگز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں کرے گا، یہ کافر کہا کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جواب دیا ہے۔ جواب کیا دیا ہے کہ جو لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہرگز دنیا اور آخرت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں کرے گا، تو فرمایا فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ، پس چاہیے کہ دراز کرے، ایک رسی لے لے اور وہ رسی اتنی لمبی ہو جو زمین سے آسمان تک پہنچ جائے، تو فرمایا اس رسی پہ لٹک کے وہ آسمان پہ چلا جائے، اور جن دروازوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کی مدد کر رہے ہیں ان دروازوں کو بند کر کے آ جائے، اور پھر آگے دعویٰ کرے کہ اللہ اپنے نبی کی مدد کبھی نہیں کرے گا۔ فرمایا پھر تو شاید ممکن ہے، یہ سمجھانا مقصود یہ ہے کہ آسمانوں پہ تو کوئی جا نہیں سکتا اس طرح، ٹھیک ہے جی۔ جو اللہ اپنے نبی کی مدد کر رہا ہے یہ مدد ہوتی رہے گی، کوئی اس مدد کو روکنے والا نہیں ہے، یہ محض وہم و گمان ہے، ورنہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ اللہ اپنے نبی کی ہر موقع پہ مدد پہلے بھی کر رہے، آئندہ بھی کریں گے۔ ثم لیقطع، رسی لے لے اور آسمان تک پہنچ جائے اور پھر کاٹ دے جہاں سے اللہ کی مدد آ رہی ہے، وہ دروازوں کو بند کر دے، اگر اس کے اختیار میں یہ ایسا ہے تو فرمایا وہ کر لے، حالانکہ ایسا کوئی کر نہیں سکتا۔ فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ، پس چاہیے کہ وہ دیکھے کیا دور کرتی ہے اس کی یہ تدبیر، ما یغیظ، اس کو جو اس کو غصے میں ڈالتی ہے، کیا اس کا یہ مکر، اس کی یہ تدبیر اس کے غصے کو ٹھنڈا کرتی ہے کہ یہ آسمان پہ چڑھ جائے اور وہاں جا کے جس انداز سے اللہ مدد کر رہا ہے اپنے نبی کی، آنے والے راستوں کو بند کر دے۔ فرمایا ایسا ہرگز ہو نہیں سکتا، ان کو جو غصہ ہے یہ غصہ ان کا برقرار رہے گا اور اللہ کبھی بھی اپنے نبی
نبی کی مدد کو چھوڑے گا نہیں، بلکہ ہمیشہ اپنے نبی کی مدد کرتا رہے گا۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ، اور اسی طرح ہم نے نازل کیا ہے اس کو، جیسے ہم نے پہلے پیغمبروں پر کتابیں نازل فرمائی تھیں، اسی طرح قرآن کریم کو بھی نازل فرمایا۔ آیات بینات، آیتیں ہیں صاف صاف، اللہ تعالیٰ صاف صاف بیان فرماتے ہیں، لیکن ہمارے لیے تو اس لیے یہ مشکل لگ رہا ہے کہ ہماری زبان عربی نہیں ہے۔ عربی ہوتی تو ہمیں بھی کیا ہوتا ہے بھائی، قرآن کریم مکمل طور پہ سمجھنا آسان ہو جاتا، تو چونکہ وہ اہل لسان تھے، عربی تھے، اس لیے ان کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا قرآن کو سمجھنا۔ قرآن کریم کی فصاحت اور اس کی بلاغت وغیرہ وہ سارے کے سارے لوگ سمجھتے تھے کہ دنیا میں اس سے زیادہ فصیح کتاب کوئی نہیں ہے۔ ہمیں ان چیزوں کا چونکہ معلومات نہیں عربی کے بارے میں، اس لیے ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ قرآن کریم میں فصاحت اور بلاغت کس قدر ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے اس کو جو ہدایت کا ارادہ کرے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو زبردستی ہدایت نہیں دیتا، جو ہدایت کا طالب ہو اللہ اس کو ہدایت کیا کرتے ہیں بھائی، دے دیتے ہیں۔ جو سیدھے راستے کا طالب ہی نہیں ہے اللہ اس کو کبھی بھی سیدھے راستے پہ نہیں چلاتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت سرزمین عرب پر مومنوں کے علاوہ 5 فرقے تھے۔ کتنے تھے بھائی؟ 5 مذہب کہہ لیں، فرقے کہہ لیں، اسلام کے علاوہ۔ تو فرمایا ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے۔ پہلے نمبر پہ کون سا فرقہ ہے بھائی، کون سا مذہب ہے؟ مسلمانوں کا، اسلام کو ماننے والوں کا۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا والذین ہادوا، اور وہ لوگ جو یہودی ہیں، والصابئین، اور جو صابی ہیں، یہ تیسرا فرقہ ہے۔ اور چوتھا فرقہ والنصارى، اور وہ جو نصرانی ہیں، والمجوس، پانچواں فرقہ، اور وہ جو مجوسی ہیں۔ چھٹے نمبر پہ والذین اشرکوا، اور وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا، یہ چھٹا فرقہ ہے۔ یعنی 6 مذہب تھے، پہلے نمبر پہ اسلام اور باقی یہ 5 مذہب تھے۔ مدینہ طیبہ میں کافی یہودی آباد تھے، خیبر تو تھا ہی یہودیوں کا، اور فدق کا سارا سامان ان کے پاس تھا۔ نجران کے علاقے میں نصارہ رہتے تھے، اور اب بھی کا دکا وہاں پر موجود ہے۔ اور صائبین کے بارے میں مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ فرقہ نماز روزے کا قائل تھا، قیامت کا بھی قائل تھا، حضرت داؤد علیہ السلام کو ماننے والے اور زبور کا بے حد احترام کرنے والے تھے۔ لیکن ان سارے معاملات کے ساتھ ساتھ یہ صابی لوگ ستاروں کی پوجا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے بھائی، نماز روزہ بھی پڑھتے تھے، اللہ کو بھی مانتے تھے، نبی کو بھی، کتاب کو بھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ لوگ ستاروں کی پوجا اور پرستش بھی کرتے تھے۔ اس لیے بعض محدثین کرام فرماتے ہیں کہ یہ حضرت داؤد علیہ السلام کی بگڑی ہوئی امت ہے۔ کیا ہے بھائی؟ حضرت داؤد علیہ السلام کی بگڑی ہوئی، کیونکہ ان کا عقیدہ خراب ہو گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے تو کبھی یعنی ستاروں کی پوجا نہیں کی تھی، یہ ستاروں کی پوجا کرنے والے ہیں، یہ گویا ان کے امت میں سے بگڑے ہوئے لوگ ہیں۔ جیسے عرب کے جو مشرک تھے، یہ حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے طریقے پر تھے، صدیوں تک ان کے یعنی یہ توحید پہ کاربند رہے۔ اور اس کے بعد عمر ابن لوحا بن قمہ بنو خزاعہ قبیلے کا آدمی تھا، جس نے سب سے پہلے عرب میں شرک کی ترویج کی۔ یہ شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 250 سال پہلے گزرا ہے، اخلاق میں بھی بگڑا ہوا تھا۔ اس زمانے میں جو لوگ حج عمرہ کرنے والے آتے تھے، یہ بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے بھی ان کی چوری کرنے سے باز نہیں آتا تھا۔ تو سب سے پہلے گویا کہ اس نے یعنی عرب کے اندر شرک کو رواج دیا تھا، سب سے پہلا بدبخت یہ ہے۔ تو بہرحال یہ کہ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ صرف اور صرف مسلمان یہ حق پہ تھے۔ صابی فرقہ یعنی ستاروں کی پوجا کرنے والا تھا، اور نصارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے تھے، اور مجوسی آگ کی پوجا کرنے والے تھے، اور مشرک وہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات میں اللہ کی مخلوق کو شریک ٹھہرانے والے تھے۔ تو فرمایا ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامہ، بے شک اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا ان سب فرقوں کے درمیان قیامت والے دن۔ یہ عملی فیصلہ ہوگا کہ حق والوں کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل فرمائے گا اور باطل فرقوں کو دوزخ میں ڈالا جائے گا۔ ورنہ دلائل کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو حق باطل کا فیصلہ دنیا میں ہی ہو چکا ہے۔ اللہ نے پہلے ایمان والوں کا تذکرہ فرمایا کہ ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ جو ایمان لائے، اچھے عمل کیے، اللہ ان کو کہاں داخل کرے گا بھائی؟
جنت میں داخل کرے گا۔ اور یہاں 6 مذہبوں کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا اللہ قیامت کے دن ان کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کرے گا۔ گویا کہ جو ایمان والے ہیں پہلے بتا دیا گیا وہ جنت میں جائیں گے، اور اس کے علاوہ باقی جتنے بھی مذاہب باطلہ ہے اسلام کے علاوہ وہ سارے کے سارے کہاں جائیں گے بھائی؟ دوزخ ان کا ٹھکانہ ہوگا، چاہے وہ جس نبی کے بھی پیروکار ہیں جو بھی ہے، چونکہ ان کا عقیدہ بگڑ گیا اس لیے اللہ ان کو جہنم کا ایندھن بنائے گا۔ ان اللہ علی کل شیء شہید، بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر گواہ ہے۔ اللہ کی ذات سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا سنا گیا اللہ مجھے بھی، اللہ آپ کو بھی کہنے سننے سے زیادہ سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔